ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، میں ہوں سید ہاشم رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ گزشتہ کئی دنوں سے ضلع ہسپتال میں ڈسٹرکٹ ہسپتال میں سٹی سکین کو لے کر لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی وائس آف لداخ نے اس سلسلے میں تفصیلی خبر بنایا تھا۔ اس کے علاوہ ایم آر آئی کا بھی فقدان ہے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ایم آر آئی مشین ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو اور بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مشکلات ہیں، جیسے جب سے ہسپتال قربتھا میں منتقل ہوا ہے تب سے ٹرانسپورٹیشن کا بھی ایشو ہے، لوگوں کو مشکلات آنے جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگرچہ لوگوں کے مطابق ان مسائل کو لے کر مقامی ہل کونسل بے بسی کا نظارہ کر رہے ہیں، بے بسی کے عالم میں نظر آتے ہیں، تو وہی ضلع کرگل کے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی خاموش تماشائی بے کر لوگوں کو اپنے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے۔ ان باتوں پر ان عوامی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے شکر حلقے کے کونسلر ذاکر حسین۔ تو سر، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں جو سٹی سکین مشین ہے وہ تقریباً 3 ہفتے سے بند ہے، خراب ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایم آر آئی مشین بھی نہیں ہے۔ لوگوں کو آنے جانے کے لیے، خصوصاً مریضوں کو اور تیمارداروں کو آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا بھی فقدان ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے معلوم ہے کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کرگل میں جو سٹی سکین مشین تھا وہ تقریباً 3-4 ہفتے سے کام نہیں کر رہا تھا، کچھ ٹیکنیکل ایررز کی وجہ سے۔ جس ایرر کو صحیح کرنے کے لیے کونسل نے اپنی طرف سے یو ٹی ایڈمنسٹریشن کو کمیونیکیٹ کیا ہے۔ آپ کا چیف میڈیکل آفیسر ہے، آپ کا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے، آپ کا سٹی سکین سیکشن کا جو انچارج ہے، انہوں نے اسی وقت جس دن سٹی سکین مشین خراب ہوا تھا اسی دن ہی انہوں نے یو ٹی ایڈمنسٹریشن کو کمیونیکیٹ کیا تھا۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے، آج ہمیں سننے میں آیا کہ 25 دن کے بعد ڈائریکٹر صاحب نے ایک معمولی سٹی سکین کے ایک ٹیکنیشین کو سسپینڈ کیا ہے، جو اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ 25 دن کے بعد 25 دن تک ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے جو پیشنٹس ہیں جن کو سٹی کرنا ضروری تھا، ان کے بارے میں بالکل سوچا ہی نہیں۔ 25 دن گزرنے کے بعد آج آپ اتنا لا علاج ہو گئے، آپ اتنا ہیلپ لیس ہو گئے کہ آپ نے ایک معمولی ایک ٹیکنیشین کو سسپینڈ کر دیا۔ میں نہیں جانتا ہوں، میرے خود سمجھ سے باہر ہے کہ اس ٹیکنیشین کو ڈائریکٹر صاحب نے پتہ نہیں کیا سمجھ کے، مطلب ڈائریکٹر صاحب کو کیا سمجھ میں آیا ہے جس کی وجہ سے ڈائریکٹر صاحب نے اس ایک معمولی ایک ٹیکنیشین کو سسپینڈ کیا ہے۔ ایل جی صاحب سے، ڈویژنل کمشنر صاحب سے میری ایک ریکویسٹ یہ رہے گا کہ آپ اس سسپینشن آرڈر کو ریووک کر دیجئے، کیونکہ ٹیکنیکل ایرر آیا، مشین میں ٹیکنیکل ایرر آیا، تو ایک آپ کا جو سٹی سیکشن کا جو انچارج ہے وہ کر کیا سکتا ہے؟ یہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ جس ایجنسی سے اس مشین کو خریدا گیا تھا، جس ایجنسی نے اس سٹی سکین مشین کو سپلائی کیا تھا، اس ایٹ دا ٹائم آف پرچیز، جب بھی ہم کسی مشین کو، ایک بڑے مشین کو خریدتے ہیں تو سپلائنگ ایجنسی کے ساتھ ایک کمپریہنسو مینٹیننس کنٹریکٹ سائن ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ڈائریکٹر صاحب کے نوٹس میں یہ بھی نہیں ہے، وہ سائن ہوا ہی نہیں تو یہ اس ایجنسی کی ذمہ داری بنتا ہے کہ مشین میں جو بھی فالٹ آئے، جو بھی ٹیکنیکل ایرر، ٹیکنیکل فالٹ جو بھی آئے، وہ کمپنی والوں کی رسپانسبلٹی بنتا ہے۔ جس وقت ان کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے وہ اسی وقت آ جاتے ہیں اور اس سے کریکشن کیا جاتا ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا ہے 25 دن گزرنے کے بعد جب آج ایک معمولی ایک ٹیکنیشین کو سسپینڈ کیا گیا تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن اتنا ہیلپ لیس ہے کہ ایک معمولی ایک ٹیکنیکل ایرر کو صحیح نہیں کر پاتا ہے، سارا بخار جو ہے وہ ایک ٹیکنیشین پہ اتار دیتا ہے۔ یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ
میں جو آپ کا ڈائریکٹر ہے یہ ان کا فیلئر ہے, یوٹی ایڈمنسٹریشن کی فیلئر ہے. اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. لے میں بھی میں نے سنا, لے میں جو آپ کا ایس این ایم ہاسپٹل ہے, ایس این ایم ہاسپٹل میں پتہ نہیں کہاں تک سچ ہے میں نہیں جانتا, لیکن ایک سنی ہوئی بات ہے 2 دن سے تو لے ایس این ایم ہاسپٹل کا بھی سٹی مشین جو ہے وہ خراب ہے. لیکن لے میں اتنا ہیو اینڈ کرائی نہیں ہے, لے میں کوئی سسپینشن کا ایشو نہیں ہے, تو کرگل میں کیوں 25 دن یوٹی ایڈمنسٹریشن کر کیا رہا تھا؟ جبکہ کونسل نے اپنے لیول پہ یوٹی ایڈمنسٹریشن کو کمیونیکیٹ کیا ہے, چٹھی لکھا ہے. یہاں کا ڈپٹی کمشنر نے کمیونیکیٹ کیا ہے یوٹی ایڈمنسٹریشن کو, سی ایم او نے کمیونیکیٹ کیا ہے, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے کمیونیکیٹ کیا ہے. آپ کا سٹی کے جو سٹی سیکشن کے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے سٹی اسکین کے جو سیکشن انچارج ہے انہوں نے کمیونیکیٹ کیا ہے. میں نے سارا کاغذات پڑھا ابھی. تو سر آپ کا کہنا ہے کہ کمیونیکیٹ کر کے ہم کس کو کمیونیکیٹ کریں گے؟ یوٹی ایڈمنسٹریشن کو. ہم کمشنر سیکٹری ہیلتھ کو کمیونیکیٹ کریں گے, ڈائریکٹر ہیلتھ کو کمیونیکیٹ کریں گے. مجھے بتائیے اس 25 دن کی لمبی مدت میں ڈائریکٹر صاحب کو جو یہاں سے کمیونیکیشن ملا ہے, چاہے کونسل لیول پہ ہو, چاہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لیول پہ ہو, چاہے ان کا سی ایم او لیول پہ, ایم ایس لیول پہ ہو, اس پہ کیا ایکشن لیا آپ نے؟ ایکشن کیا لیا؟ مشین میں جو فالٹ آیا اس کریکشن کو صحیح کرنے کے لیے تو آپ نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا. آپ نے صرف آج لوگوں کے بیچ ایک میسیج بھیجنے کے لیے صرف ایک ایکشن لیا کہ اس بیچارے ٹیکنیشین کو آپ نے سسپینڈ کر دیا. یہ اس مسئلے کا حل ہے ہی نہیں. آپ نے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بنایا, شفٹ کیا, پرانے ہاسپٹل سے نیا ہاسپٹل میں شفٹ کیا, ٹھیک ہے. شفٹ کرنے کے بعد آپ نے پورے خطے لداخ کے اندر آپ لوگوں نے یہ ایک میسیج بھیج دیا سوسائٹی کے اندر کہ ہم 300 بیڈ کا ہاسپٹل, نیا ہاسپٹل کرگل میں کھولنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, 300 بیڈ کا ہاسپٹل کرگل والوں کو آپ دے رہے ہو, آپ نے دے دیا, لیکن جہاں آپ نے نومنکلیچر 300 بیڈ کا رکھا ہے تو 300 بیڈ کے حساب سے آپ کو اس ہاسپٹل کے اس ڈھانچے کے اندر 300 بیڈ کے ہاسپٹل میں کیا کیا فیسلٹیز ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کیسے کیسے سوفسٹیکیٹڈ مشینز آپ کے پاس ہونا چاہیے, ہے کیا وہ؟ شرم کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جن کے نومنکلیچر جو ہے 300 بیڈ ہاسپٹل, اس میں آپ کے پاس ایک MRI مشین نہیں ہے. جب آپ نے اس کو 300 بیڈ ہاسپٹل کا نام چڑھایا بورڈ پہ, نام چڑھانے کے بعد آپ ایک نیا ایک ایڈیشنل ایک MRI کیا کہتے ہیں سٹی اسکین مشین اس ہاسپٹل کو پرووائڈ نہیں کر پایا. یہ یوٹی ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس ہاسپٹل کو 300 بیڈ کا نومنکلیچر نام دینے والا ہی یوٹی ایڈمنسٹریشن ہے. یہ وہی یوٹی ایڈمنسٹریشن ہے جس نے اس کو 300 بیڈ کا نام لگایا. لیکن آج بدقسمتی سے ایک سٹی اسکین مشین جو ہے نیا خرید کے دے نہیں پایا, ایک MRI مشین یہاں اس ہاسپٹل میں دے نہیں پایا. اس ہاسپٹل میں کیا کیا فقدان نہیں ہے, صرف آپ نے ایک سٹرکچر بنایا, اس کو رنگ کیا, روغن کیا, بس لوگوں کو دیکھنے میں خوبصورت لگایا, فرش کو آپ نے ٹائل لگایا, یہ کیا وہ کیا. اس سے ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے نا, اس سے ہمارے پیشنٹس کی علاج ہونے والا نہیں ہے نا. حالانکہ ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے پیرامیڈکس وہ 24/7 جو ہے وہ اپنا ڈیوٹی دیتے ہیں. جہاں تک آپ کے سٹی اسکین کے سیکشن میں جتنے بھی امپلائز ہیں وہ بھی تو 24/7 ڈیوٹی دیتے ہیں. ہم خود رات کو 2 بجے جا کے ان کو اٹھا کے ہم ان سے پیشنٹس کے سٹی کرواتے ہیں. آج ان کو سسپینڈ کرنا یہ ان کا مورل ڈاؤن کرنے کی بات ہے, یہ ان کی حوصلہ پست کرنے کی بات ہے. اگر آپ اس طرح کرتے رہو گے تو مجھے نہیں لگتا اس ہاسپٹل کے حالات آج جو ہے اس سے بھی بدتر ہو جائے گا. لہٰذا LG سے, یوٹی ایڈمنسٹریشن سے میری سبمیشن یہ ہے کہ LG صاحب اس پہ پرسنلی انٹروین کرے اور ڈائریکٹر کو فوراً ڈائریکشن دیا جائے کہ وہ اس سسپینشن آرڈر کو جلد سے جلد ریووک کیا جائے. سسپینڈ کرنے کے بجائے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, کرگل کے قوم پہ آپ کا ایک بہت بڑا رحم یہ ہوگا کہ آپ اس مشین کو صحیح کرے, جو بھی اس کے اندر فالٹ ہے اس کو صحیح کرے. یہ ہمارے اس چیز کا ہم LG صاحب سے توقع کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ LG صاحب ان چیزوں میں سنجیدگی سے دیکھیں. سر, جہاں ایک طرف عوامی حلقوں کے مطابق جہاں ایک طرف صحت شعبے کی حالت خستہ ہے, وہیں دوسری طرف تعلیمی شعبے ایجوکیشن محکمے کی بھی حالت بری طرح خراب ہے. چونکہ آپ کانگریس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, کرگل میں آپ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے, تو عام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہل کونسل انتظامیہ کے ساتھ ساتھ
हमारे अपोजिशन जमातें भी सोया हुआ है, वो भी लोगों के मसाइल को उबारने में, लोगों को मसाइल को आला हुक्काम तक पहुंचाने में बिल्कुल नाकाम है। जैसे आपने देखा होगा कि गुज़श्ता दिनों एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई लगाकर तकरीबन 92 टीचरों को जो अटैच किया गया था उनके खिलाफ आरटीआई लगाए, वो मंजर आम पर आ गया। इसके बाद आपके डायरेक्टर एजुकेशन एक्शन लेता है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हमारे कांग्रेस जमात क्यों खामोश है? ये सिर्फ आपका सोच है कि कांग्रेस, आपने अभी कहा कि कांग्रेस खामोश है, काउंसिल खामोश है, ठीक है। काउंसिल अपनी लेवल पे तमाशा देख रहा है, कांग्रेस अपने लेवल पे तमाशा देख रहा है। शायद आपकी कहने का मतलब यही है। ये मेरा कहना नहीं है, ये आम लोगों का कहना है। ये सरासर गलत है। जब भी करगिल का कोई बर्निंग इशू चाहे कांग्रेस के सामने आया, चाहे काउंसिल के सामने आया, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि उन सारे ग्रीवेंसेस को, उन सारे इश्यूज़ को, चाहे कांग्रेस के लेवल पे हो चाहे काउंसिल के लेवल पे हो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जो किया मैं बोलूँगा किया, जिसने किया उसने किया, ठीक है। जिसने नहीं किया उसने नहीं किया, मैं बोलने से डरता नहीं हूँ, ठीक है। तो वो जो एलिगेशन लगा रहा है वो सरासर गलत है। जब भी कोई इशू आया हमने उस इशू को उठाया, हमने वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में दे दिया। नहीं, अटैचमेंट वाले इशू पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि उसमें सीसी पर एलिगेशन लगाया। नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों? मैं इन सारे चीज़ों को खंगाल के रोड पे लाना नहीं चाहता हूँ। किस लिए? बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अकेला सीसी क्यों? अकेला कांग्रेस क्यों? अकेला काउंसिल क्यों? अकेला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों? इसमें पूरा खित्ता लद्दाख इन्वॉल्व है, आपको पता है। लिहाजा इस टॉपिक पे मैं बिल्कुल बोलना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ है जो आपने कहा, क्यों ये अवामी मसाइल बोलना नहीं चाहिए? उसी पे बोल दूंगा ना मैं आपको। आप क्यों डरता है? आपने कहा कि एजुकेशन, ठीक है। फेरोज साहब जब से सीसी बना, कुछ तकरीबन 1 साल तो नहीं, 10 महीने हमने भी इनके साथ काम किया। इसके साथ फिर हम अलग हो गए, वो लोग अलग हो गए। उन्होंने अपने तरीके से काउंसिल चलाना चाहा, हमने बोला चलो ठीक है चला लो। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है, जब से फेरोज साहब सीसी बना, मैंने करगिल के अंदर, चाहे वो आपके प्रॉपर करगिल टाउन में हो या करगिल के रूरल एरियाज में हो, एजुकेशन पे फोकस करते हुए मैंने देखा है। ये फेरोज साहब का बड़ापन था कि जब से उसने चेयरमैन एलएचडीसी की जब से जिम्मेदारी संभाला, तब से लेकर आज के डेट तक उसने कम से कम आपके करगिल के अंदर 30 या 40 से ज़्यादा मिडिल स्कूल जो बंद हो गया था उस पे फोकस करके, उसको मॉडल पैटर्न पे लाके उन सारे स्कूल को फिर से उसने फंक्शनल बनाया। आज बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे मिडिल स्कूल, आपको पता है मिडिल स्कूल हाई स्कूल के लिए फीडिंग स्कूल होता है, मिडिल स्कूल आपके हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए फीडिंग स्कूल होता है। जब नीचे आपका मिडिल स्कूल बंद हो जाता है तो यकीनन आपके हाई स्कूल में एडमिशन की तादाद जो है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। हायर सेकेंडरी में आपके एडमिशन की तादाद कम हो जाता है। तो आहिस्ते आहिस्ते आपके रूरल एरियाज में हाई स्कूल और आपके हायर सेकेंडरी जो है बंद होने वाला था, उनको ताला लगने वाला था। लेकिन फेरोज साहब ने एक पॉलिसी एक मरतब किया, उसने कुछ स्कूल्स को प्रायोरिटी पे लिया, उन स्कूल्स पे इसने इस 3-4 साल के अंदर काम किया। आज आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर 40 या 50 से तकरीबन, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, 40-50 के करीब जो है मिडिल स्कूल जो बंद हो रहा था, जो बाकी स्कूल में मर्ज होने वाला था, उन सारे स्कूल को फिर से ज़िंदा करके इसने ट्रैक पे लाके उन सारे स्कूल्स में रोल बढ़ा के उन सारे स्कूल्स को फिर से फंक्शनल बनाया। क्या है इससे आपको लगता है कि एजुकेशन करगिल में ख़राब हो रहा है? यानी ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर और टीचरों के रैशनलाइजेशन को लेकर भी बड़ी खदशा थे। ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल के एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी टीचर साहिबान हैं, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सबसे पहले उन साहिबों को तैयार होने की ज़रूरत है। लेकिन हम अभी उस स्टेज पे नहीं हैं। आने वाले कल में हम उम्मीद करते हैं कि वो सब ज़हनी तौर तैयार, जब हम सब ज़हनी तौर तैयार हो जाएगा तो ट्रांसफ़र पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए तैयार होना चाहिए। हम तैयार नहीं हैं। आपके अपने हलके में एजुकेशन के हवाले से और सेहत के हवाले से क्या हालत है?
देखिए, मैं तो फेरोज साहब का और डीसी साहब का बड़ा मशहूर हूँ कि मेरे कंस्टिट्यूंसी के अंदर जितने भी मिडिल स्कूल थे वो सारे मिडिल स्कूल जो है सिर्फ मेरे कंस्टिट्यूंसी के अंदर ही नहीं, आपके पूरे शक्कर चिकन सब डिवीज़न के अंदर तकरीबन सारे मिडिल स्कूल बंद होने पे पहुंचा हुआ था और बहुत सारे स्कूल बंद हो भी चुका था। लेकिन फेरोज साहब ने ऐसा डिसीजन लिया जिससे हमें उन स्कूल्स को फिर से दोबारा खोलने में काफ़ी मदद मिला। आज शक्कर चिकन के अंदर लोग जो है सही में क्वालिटी एजुकेशन की तलाश में लगा हुआ है और जो जो स्कूल बंद हुआ है वो सारा स्कूल फिर से खुल चुका है। जहां 2 या 3 ही रोल होता था, आज उन स्कूल में 80-90 से ज़्यादा रोल है। हमने कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करने की कोशिश किया, हर स्कूल के अंदर कम्युनिटी को कन्विंस करके बच्चों को बाहर से वापस लाके अपने अपने मोहल्ले के अंदर जो मिडिल स्कूल हैं, अपने इलाके के अंदर जहाँ जहाँ भी मिडिल स्कूल है उसमें फिर से बच्चों को दोबारा दाखिला देने के लिए पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश किया। पेरेंट्स कन्विंस हुआ, बच्चों को वापस लाया, स्कूल में एडमिशन दिलाया, स्कूल में बच्चों की रोल बढ़ गया और स्कूल के अंदर जो जो भी कमी पेशी था, चाहे वो स्टाफ के लिहाज से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, जो जो भी कमी था, हमें एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर ताउन मिला, फेरोज साहब का हमें भरपूर ताउन मिला, जिसकी वजह से आज हमारे सारे स्कूल, मैक्सिमम स्कूल जो है फिर से खुल चुका है और बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन जो भी स्टाफ हैं स्कूल में वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। बहुत मतलब वन गो में तो ये सारी चीज़ें नहीं होगा, थोड़ा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले 1-2 साल के अंदर जो जो भी मॉडल स्कूल बनाया गया है, ठीक है, वहाँ से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं ज़ाकिर हुसैन, हल्का शक्कर काउंसलर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वॉइस ऑफ लद्दाख को वक्त दी। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।